الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أما بعد وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة وقال وأدناها إماطة الأذى عن الطريق أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگ اور دوستو، کئی دنوں سے ایمان کے متعلق آپ حضرات کے سامنے بات بتا رہا تھا. ایمان کسے کہتے ہیں، کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ پر اعتماد اور یقین ہونا چاہیے، کن کن چیزوں کے اوپر ایمان ہونا چاہیے. اس ایمان کے بعد پھر آدمی کا درجہ کتنا بڑھ جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ محبوب بن جاتا ہے. اور اسی ایمان کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم سے اس کو ہمیشہ ہمیشہ نہیں رکھتے. اولاً تو معاف کر دیتے ہیں، مغفرت فرما دیتے ہیں، لیکن اگر کبھی ایسی بات ہوئی تو جہنم میں داخل کیا جائے گا، لیکن جہنم میں اس کا یہ داخل ہونا سزا کے لیے نہیں ہوگا بلکہ صفائی کے لیے ہوگا. اور پھر اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم سے نکالیں گے. گزشتہ جمعہ کو بتایا تھا کہ سب سے اخیر میں جو آدمی جہنم سے نکلے گا، اس کے بعد اب کوئی جہنم سے نکلنے والا نہیں. اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کتنا انعام ملے گا، کتنی نعمتیں ملے گی، کتنا دیا جائے گا، وہ آپ حضرت کے سامنے گزر چکا تھا. آج اسی ایمان کے سلسلے میں ایک دوسری نوعیت سے، ایک دوسرے پہلو سے میں آپ حضرت کے سامنے ذکر کر رہا ہوں. بزرگوں اور دوستوں، دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ کسی آدمی کے پاس اگر پیسے ہیں، پاؤنڈ ہے، روپیہ ہے، پیسہ ہے، تو 1 روپیہ، 2 روپیہ، 3 روپیہ، 10 روپیہ اگر ہے تو وہ بھی وہ پیسہ والا کہا جاتا ہے. لیکن اعلیٰ معیار جو ہے ملینر ہو، لاکھوں پتی ہو، کروڑوں پتی ہو، اس صورت میں اس کو حقیقی معنی میں پیسہ والا قرار دیا جاتا ہے. اسی طریقے سے ایمان کا ایک ادنا درجہ ہے، اور یہ ایمان کا ادنا درجہ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ جس کے بغیر مغفرت ہو ہی نہیں سکتی، جس کو ایمان منجی سے میں نے تعبیر کیا تھا. یہ تو ادنا درجہ ہے، اس کے بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کچھ بھی اس کا کوئی عمل معتبر نہیں. یہ ایمان کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے. لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ الایمان بضع وسبعون شعبۃ، ایمان کے 72 کے قریب درجات ہیں، اور ادنا سے ادنا درجہ اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹانا ہے. آج اسی عنوان کے اوپر میں آپ حضرات کے سامنے کچھ بتانا چاہتا ہوں. اللہ کرے کہ ہمارے دلوں کو وہ بات اترے اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے ایمان کو قوی اور مضبوط بنائے. پہلی بات تو یہ ہے کہ دنیاوی چیزوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ ادنا سے ادنا چیز ہو تو اس ادنا چیزوں کے اوپر ہم مطمئن نہیں ہوتے. اگر کسی کے پاس 1 پاؤنڈ ہے، کسی کے پاس 5 پاؤنڈ ہے، کسی کے پاس 10 پاؤنڈ ہے، تو وہ اس پر مطمئن نہیں ہوتا، بلکہ چاہتا ہے کہ اور زیادہ میرے پاس آئے.
تو اسی طریقے سے ایمان تو بہت قیمتی چیز ہے، اس کی ادنا درجے پر ہمیں مطمئن ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ایمان کے جو اعلیٰ درجات ہیں اس اعلیٰ سے اعلیٰ درجات کو حاصل کرنے کی اور اعلیٰ سے اعلیٰ درجات پر پہنچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری تفصیل ہم سب کو بتائی ہے، حدیث پاک میں موجود ہے اور بارہ تقریروں میں آپ سنتے بھی رہتے ہیں۔ ایک انسان ہے، اب اس کی ایک باڈی ہے، ہاتھ ہے، پاؤں ہے، سر ہے، آنکھ ہے، ناک ہے، جیسے جانتے ہیں ہم۔ اس میں اگر اس کی آنکھ نہ ہو تو ابھی ہم اس کو انسان کہیں گے، دونوں ہاتھ نہیں ہے تو ابھی ہم اس کو انسان کہیں گے، دونوں پاؤں نہیں ہے تو ابھی ہم اس کو انسان کہیں گے، زبان نہیں ہے، دانت نہیں ہے تو ابھی ہم اس کو انسان کہیں گے۔ لیکن ایک آدمی ایسا ہے کہ جس کے پاؤں بھی مضبوط، ہاتھ بھی مضبوط، اور اسی طریقے سے کان بھی بہت اچھی طریقے سے سننے والے، آنکھ بھی بہت اچھی طریقے سے دیکھنے والی، اس طریقے سے ہو تو اسے ہم کہتے ہیں مکمل انسان، کامل انسان۔ بزرگوں اور دوستوں، اسی طریقے سے ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک مان لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیا، اور ساری چیزیں ہم نے مان لی، ایمان والے ہو گئے۔ لیکن اس کے لیے دوسرے اجزاء ہیں، دوسرے شعبے ہیں، دوسری چیزیں ہیں۔ وہ چیزیں جتنی زیادہ ہمارے اندر آتی چلی جائے گی، ہم کامل ہوتے چلے جائیں گے، ہمارا ایمان کامل ہوتا ہوا چلا جائے گا اور ہمارا ایمان خوبصورت ہوتا ہوا چلا جائے گا۔ اس کی اگر میں مثال آپ حضرات کو سمجھاؤں تو دیکھو، ایک درخت ہے، اس کی جڑیں ہیں، تنا ہے، شاخیں ہیں، اور اس کے اوپر کیا ہے، پتیاں ہیں، پھول ہے، پھل ہے۔ یہ سارا جب ہوتا ہے درخت کے اوپر تو وہ درخت بڑا عمدہ، کامل، مکمل سمجھا جاتا ہے۔ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں درختوں کو، وہ درخت جو گرمی کے دنوں میں، جون جولائی میں ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک دیتے تھے، بڑے اچھے نظر آتے تھے، خوبصورت نظر آتے تھے، پتیاں تھی، شاخ تھی، سب کچھ تھا۔ سردی کی وجہ سے ابھی صرف پتیاں نہیں ہیں، ہے تو درخت لیکن وہ خوشنمائی اس میں نہیں۔ اسی طریقے سے اگر اس کے تنا تو اس کا سالم ہو، تھڑ تو اس کا موجود ہو، لیکن اس کی شاخوں کو کاٹ دیا جائے تو ابھی وہ درخت تو کہلائے گا لیکن ادھورا اور ناقص کہلائے گا۔ اسی طریقے سے ہمارے پاس جو ایمان ہے، وہ ایمان تو موجود ہے، لیکن اس ایمان کی جو شاخ ہیں، اس ایمان کے جو پتے ہیں، اس ایمان کے اوپر جو پھول لگتا ہے، اس ایمان کے اوپر جو پھل ہے، وہ سارے کے سارے کیا ہے، وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بتایا جو میں کبھی تو کر دیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کے 72 سے زیادہ شاخیں ہیں۔ اب جو ساری شاخیں ایمان کے 72 سے زیادہ اعمال ہیں، 72 سے زیادہ چیزیں ہیں، اگر ہم ان سب کو پوری طریقے سے عمل کریں گے تو وہ انسان کامل ایمان والا ہوگا، کامل مومن ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقرب ہوگا، اور اس کا درجہ ایمان کے کامل ہونے کی وجہ سے کیا ہوگا وہ آپ سب خود ہی سمجھ رہے ہیں۔ ہمیں یہ درجہ حاصل کرنا ہے، لیکن ہم اس کی طرف توجہ نہیں کرتے ہیں، بس ٹھیک ہے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، مسلمان ہے، کافی ہے، لیکن اس کی جو شاخیں ہیں، اور شاخیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بتائی، ہر قسم کی خیر، ہر قسم کی بھلائی، ہر قسم کی نیکی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی۔ اعلیٰ درجہ کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان لانا ہے، جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں۔ اور اس کے علاوہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کی شاخوں میں سے اطعموا الطعام،
गरीबों को, भूखों को खाना खिलाना है। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहि मजमईन ने हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस तालीमात पर कैसे अमल किया। बुजुर्ग और दोस्तों, बहुत सारे इसमें वाक़यात हैं, आप हज़रात ने भी सुने होंगे। अभी मुझे एकदम याद आ गया कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के यहाँ, जिनके निकाह में फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाडली बेटी हैं, हसन हुसैन की माँ हैं। एक मर्तबा भूख की वजह से, तंगी की वजह से कई दिनों से खाने को नहीं मिला। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु काम तलाश करने के लिए गए, काम नहीं मिला। एक यहूदी के यहाँ एक दिरहम के ऊपर कुछ गिरोह रखा और पैसे लेकर आए और उससे वो कुछ खाना के लिए जौ वगैरह लिया और हजरत फातिमा को दिया कि इसको बनाओ। भूखे थे, रोजे के साथ थे और रोटी तैयार की, खाने के लिए बैठे। इतने में किसी आदमी ने आकर ऐलान कर दिया कि अल्लाह के वास्ते कुछ दे दो। कई दिन के भूखे, इतनी मेहनत से ये चीज़ हासिल की, लेकिन अल्लाह के नाम पर मांगा तो दे दिया। तीन किस्म के तीन चीज़ें हैं इसमें। 3 दिन तक ऐसा होता रहा जैसा पूरा किस्सा है, लेकिन अगर वो पूरा बयान करने जाऊँगा तो बात बाकी रह जाएगी। सहाबा ने इस तरीके से उसके ऊपर अमल किया। दूसरी बात हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई, अतिमुत ताम वसिलुल अरहाम। अगर तुम्हारे पास ईमान है तो ईमान की शाख में से सिला रहमी करना है। सिला रहमी, तुम्हारे जो करीबी रिश्तेदार हैं, बीवी की तरफ से या शौहर की तरफ से, तुम्हारी सास है, साले हैं वगैरह हैं, उनके साथ सिला रहमी करनी चाहिए। सिला रहमी ये नहीं कि वो शामी ने लिखा है, सिला रहमी ये नहीं कि वो सलाम कर रहे और तुम सलाम का जवाब दे दो, वो फोन कर रहे तुम फोन का जवाब दे दो, ये सिला रहमी नहीं है, ये तो मुकाफात है, बदला है। सिला रहमी तो ये है कि वो तुमको अच्छा न समझे, वो तुम्हारे साथ अच्छा ताल्लुक न रखे, वो तुम्हारे साथ सलाम न करे और तुम उसके साथ अच्छा सलाम करो, ये है सिला रहमी। ये है सिला रहमी। सिलुल अरहाम, अतिमुत्ताम सिलुल अरहाम वफ़्शुस सलाम। ईमान की अलामत में से एक ये है कि मुसलमान आदमी जब भी किसी से मिलेगा, जब भी किसी के साथ मुलाकात होगी, जब भी किसी के सामने से गुजरेगा, वो सलाम करेगा। सलाम का सवाब कितना है, क्या सलाम का किस तरह करना चाहिए, किस तरह जवाब देना चाहिए, वो आप जानते हैं। लेकिन यहाँ पर यह है अफ़सुस सलाम। बुजुर्गों और दोस्तों, ईमान की ये सारी अलामतें एक एक करके मैं अगर बताने जाऊं और देखूं तो, और खुद मैं अपने ऊपर भी देखता हूं, सोचता हूं, तो क्या गौर करो कि क्या हमारे अंदर ये अलामत है। अफ़सुस सलाम, सलाम को फैलाओ। अलामन अरफ्त व अलामन ला अरफ, जिसको तुम पहचानते हो उनको भी सलाम करो और जिनको तुम नहीं पहचानते हो उनको भी सलाम करो। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सलाम सिखलाया है। सलाम की फजीलत आप हज़रात को मालूम है, मैं ईमान के शोबे बता रहा हूँ। और इसके साथ साथ एहसान करना, नुसरत करना, मदद करना और अच्छे अच्छे बातों को लोगों को बतलाना, सिखलाना, ये सारी अलामत है ईमान में से। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तीसरी चीज़ अखीरी बताई। आला तो बताया ईमान है, और ईमान के बाद ये सारी चीज़ें ईमान में से तुम्हारे सामने जिक्र की गई। ईमान के ये सारी की सारी शाखें हैं। सच बोलना, तकब्बुर न करना, तवाज़ु के साथ पेश आना, ये सारी चीज़ें हैं। अब ये सारी चीज़ों को बयान करने का इस वक्त नहीं है, मुझे सिर्फ ये बताना है ये सारी चीज़ें हमें अपने अंदर लेना चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें हमारे अंदर आ गई तो वो दरख्त कि जिसका तना भी मजबूत, जिसकी जड़ें भी मजबूत, जिसकी शाखें भी मजबूत, जिसके ऊपर पत्ते भी हरे भरे हों, जिसके ऊपर फूल भी हो और फल भी हो, कैसा कामिल और मुकम्मल होता है। इसी तरीके से हमारा ईमान जब एक कामिल और मुकम्मल होगा तो फिर अल्लाह तबारक व तआला का हम महबूब और अल्लाह तबारक व तआला के हम मुकर्रम बंदों में हम शामिल होंगे।
تیسری آخری چیز جو بتائی گئی ہے، ایمان ہو کر ایمان کا ادنا درجہ یہ ہے، ادنا درجہ ہے، جیسے میں نے بتایا کہ پیسے والوں میں ادنا درجہ یہ ہے کہ اس کے پاس 10 پاؤنڈ ہو، 5 پاؤنڈ ہو، اگر 10 بھی نہیں 5 بھی نہیں اور وہ کہتا ہے میں تو پیسے والا ہوں، تو جانتے ہیں کیا ادنا درجہ ہے اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے میں چل رہے ہو اور راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز پڑی ہوئی ہے، پتھر پڑا ہوا ہے، کانٹا پڑا ہوا ہے، کوئی چیز پڑی ہوئی ہے، کسی وجہ سے درمیان میں آ گئی ہے، تو تمہارا ایمان تمہارے دل کو تقاضا کرنا چاہیے کہ مجھے اس کو ہٹا دینا چاہیے، اس پتھر کو راستے سے ہٹا دینا چاہیے، اس کنکر کو راستے سے ہٹا دینا چاہیے، اس کانٹے کو راستے سے ہٹا دینا چاہیے، تاکہ کوئی دوسرا گزرنے والے کو تکلیف نہ ہو۔ بزرگوں اور دوستوں، اتنا جذبہ بھی اگر ہمارے اندر نہیں ہے تو پھر ہمارا ایمان کیسا ہے، ایمان کا تقاضا کیا ہے، ایمان کی طاقت کیا ہے، وہ ہمیں خود سمجھ لینی چاہیے۔ آج تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اپنے گھر سے کوڑا کرکٹ نکال کر اس کو صحیح طور پر رکھنے کی جگہ پر پڑوس کی طرف رکھ دیتے ہیں کہ صاف کرے گا، میرا کیا جاتا ہے، حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ میرے پڑوسی کو تکلیف نہ ہو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ جبریل علیہ السلام آ کر مجھے پڑوسی کے حق کو اتنا بتلاتے رہے کہ مجھے یہ گمان ہونے لگا کہ مرنے کے بعد پڑوسی کو بھی وارث بنایا جائے گا۔ بزرگوں اور دوستوں، آج کی اس بیان کا میرا مقصد یہ ہے کہ ایمان کا ایک ادنا درجہ ہے اور ایمان کے اعلیٰ درجے بھی ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے وہ سارے اعلیٰ درجے کو حاصل کر لیے، قربانیاں دی، محنتیں کی، بھوکے رہے، پیاسے رہے، خود پانی نہیں پلایا، دوسروں کو پانی پلایا، یہ سارے واقعات آپ حضرات کو معلوم ہے، اور انہوں نے اعلیٰ درجہ حاصل کر لیا۔ اور جب انہوں نے اعلیٰ درجہ حاصل کر دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان کے لیے اعلان فرما دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ لوگ صحابہ اللہ سے راضی ہو گئے اور اللہ ان سے راضی ہو گئے۔ بزرگوں اور دوستوں، آج ہم نے اپنے اعمال کے اعتبار سے، اپنے قول کے اعتبار سے، اپنے حال کے اعتبار سے، اپنے فعل کے اعتبار سے ہر طرح سے اسلام کے ساری ایمان کے سارے تقاضوں کو ہم چھوڑتے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ ہماری نمازوں کا کیا حال ہے، ہمارے صلہ رحمی کا کیا حال ہے، سلام کا کیا حال ہے؟ ابھی راستے میں آ رہے ہیں، کئی ملے ہوں گے مسلمان، اگر میں پوچھوں کسی نے اسلام کی وجہ سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی وجہ سے سلام کیا ہو، ہاں پہچان ہوگی، جانتے ہوں گے تو سلام کیا ہوگا، انجان ہے، جانتا ہے کہ مسلمان ہے لیکن پھر ہم سلام نہیں کرتے۔ یہ ہمارے اعمال ہیں، ہمیں اپنی ان اعمالوں کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، یہ ساری تکلیفیں جو آ رہی ہے وہ صرف اس وجہ سے آ رہی ہے کہ ہم نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑا ہے اور غیروں کے طریقے پر ہم آ گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے ناراض ہو رہا ہے کہ میں نے اتنی بڑی نعمت، میرے حبیب کا واسطہ، میرے حبیب کی امت تم کو بنایا تھا، حبیب کا طریقہ تم کو دیا تھا، آج تمہیں ہمارے حبیب کا طریقہ پسند نہیں ہے تو چلو ہٹو، تمہاری ہمیں کوئی ضرورت نہیں، کعبہ تم سے خالی، مدینہ تم سے خالی، مسجدیں تم سے خالی، اور یہ حالت ہوتی چلی جا رہی ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سچے دل سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے اپنے دنیا کی محبت میں آ کر، لوگوں کی اتباع میں آ کر، نفس اور شیطان کی تابعداری میں آ کر سب کچھ چھوڑ رکھا۔ آج صرف اتنا میں کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی ہمارے پاس وقت ہے، ابھی ہمارے پاس گنجائش ہے، اور اس گنجائش کا فائدہ اٹھا کر اپنے اعمال کو، اپنے احوال کو، اپنے اقوال کو، اپنے افعال کو درست کرو، اور ایمان کی جو علامتیں بتائی گئی ہے، ایمان کی جو نشانیاں بتائی گئی ہے،
اس کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ حضرات کو عمل کرنے کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے محبوب اور مقرب بندوں میں ہمیں شامل فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.